بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنِ ادَّعَى الْمُشْتَرِي ثَمَنًا وَبَائِعُهُ أَقَلَّ مِنْهُ۔ اب بائع کون ہے؟ عبد المالک، بیچا کس کو ہے؟ عبد السمی کو، شفا کر رہا ہے غلام رسول۔ بات آئی سمجھ میں؟ اب عبد المالک بائع ہے، یہ مشتری ہے، شفا کر رہا ہے عبد المالک۔ اب کیا ہے؟ اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے 2 لاکھ میں زمین لی ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں 1 لاکھ میں دی ہے میں نے۔ بائع کتنا کہہ رہا ہے؟ تو دیکھیں گے کہ بائع نے ثمن پر قبضہ کیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر قبضہ کر لیا ہے تو اس کا تعلق ہے ہی نہیں، تو چپ ہو جا۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تو آپ کا تعلق ہے نہیں ہے، تو نے زمین دے دی، پیسے لے لیا، بیچ میں کیوں بول رہا ہے؟ بات آئی سمجھ میں؟ اور اگر قبضہ نہیں کیا تو بائع کا قول معتبر ہوگا، کیونکہ اب پیسے اس کو دینے ہیں بائع کو۔ بائع جب خود راضی ہے 1 لاکھ پر، تو اس کو خواہ میں 2 لاکھ بڑھا کیوں رہا ہے؟ بائع کو پیسے دینے ہیں نا، تو بائع خود بخود اپنے راضی ہے کہ میں 1 لاکھ میں دے رہا ہوں، تو پھر اس کا کیا تعلق؟ نہیں آئی بات میں؟ ہاں نا، کیوں بڑھا رہے؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تو میں اس کو دے رہا ہوں 1 لاکھ میں، یہ بولے گا تیرا کیا؟ نہیں۔ ایک قاری صاحب کے پاس ایک بندہ آیا، ایک شاگرد آیا، ایک آدمی آیا، بولا قاری صاحب دعوت ہے فلاں کیا؟ بولا پھر میرا کیا؟ قاری صاحب آپ کی دعوت ہے، بولا پھر تیرا کیا؟ نہیں، دعوت ہے تیرا کیا؟ بات آگے سمجھ میں؟ تو کہتے ہیں وَإِنِ ادَّعَى الْمُشْتَرِي ثَمَنًا، اور اگر دعویٰ کیا مشتری نے 1 ثمن کا، یعنی 2 لاکھ کا عبد السمی نے، وَبَائِعُهُ، اور اس کو بیچنے والے نے اس سے کم، یعنی 1 لاکھ کا عبد المالک نے، بلا قبضہ، ثمن پر قبضہ کیے بغیر، تو فالقول له، تو قول بائع کا معتبر ہوگا، کیونکہ اب وہ 1 لاکھ پر راضی ہے، مشتری بیچ میں کیوں آ رہا ہے؟ سمجھ گئے؟ ای بلا قبض ثمن، یعنی ثمن پہ قبضہ کیے بغیر، فالقول للبائع، تو قول کس کا ہوگا؟ ومع قبضه للمشتری، اور ثمن پر قبضہ کرنے کے ساتھ مشتری کا ہوگا، پھر قول کس کا معتبر ہوگا؟ پھر وہی بات آ جائے گی، کیا مشتری کا قول معتبر ہوگا۔ اب یہ خامخواہ میں بیچ میں بول رہا ہے، ای مع قبض ثمن، یعنی ثمن کے قبضہ کرنے کے ساتھ، فالقول للمشتری، تو قول کس کا ہوگا؟ واخذ فی حق الکل بالکل۔ اب دیکھو، حق الکل بالکل کا تو آسان ہے، 3 صورتیں ہیں، یہ اصل میں پہلے گزر چکا ہے، لیکن آپ ابھی وہاں پہ ہو سکتا ہے پہنچے نہ ہو، باب المرابہ و تولیہ میں پہنچے ہو؟ نہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس نے زمین بیچی اس کو 2 لاکھ میں، کیا بات آگے سمجھ میں؟ یہ شفیع ہے، یہ کیا ہے؟ 2 لاکھ میں بیچنے کے بعد اس نے کہا کہ چلو 50,000 میں نے رعایت کر دی، تو یہ 1.5 لاکھ میں لے گا، 2 لاکھ میں نہیں لے گا۔ یہ بھلے ہاں شفیع بھی 1.5 لاکھ میں لے گا، بھلے یہ کتنی دفعہ بولے کہ یہ تو میرا دوست ہے، اس کو میں نے کم کیا ہے، تو میرا دوست تھوڑے ہی ہے، سمجھا؟ پھر بھی وہ 1.5 لاکھ میں۔ بات آئی سمجھ میں؟ اور دوسرا، اگر اس نے بیچی 2 لاکھ میں، مشتری نے کہا چلو 2 لاکھ نہیں تمہیں 2.5 لاکھ دیتا ہوں، کیا ہے؟ 2.5 لاکھ دیتا ہوں، تیری زمین اچھی ہے۔ اس نے شفا کیا تو یہ کیا لے گا؟ 2 لاکھ میں لے گا، 2.5 لاکھ میں، تو دونوں مسئلوں میں وہ کم قیمت میں لے گا۔ 2 اور 1.5 کا معاملہ ہے تو 1.5 میں لے گا، اور 2 اور 2.5 کا مسئلہ ہے تو 2 میں لے گا۔ بات آئی سمجھ میں؟ یہ حق الباز کا مسئلہ ہے۔ اور اگر اس نے اس کو زمین بیچی 2 لاکھ میں اور 2 لاکھ ہی معاف کر دی، تو اب شفیع مفت میں نہیں لے گا، 2 لاکھ میں لے گا۔ کتنے میں لے گا؟ 2 لاکھ میں لے گا، کیونکہ اس کو تو معاف کر دیا، اس کو ہدیہ کر دیا، اس کو ہدیہ تھوڑی کرے گا۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ تو اگر شفیع شفا کرتا ہے تو کتنے میں لے گا؟ 2 لاکھ میں لے گا، ورنہ چھوڑ دے گا۔ بات آئی سمجھ میں؟ ہدیہ نہیں کی نا، آپ نے اس کو بیچی،
پہلے بیچی پھر اس کے بعد آپ نے 2 لاکھ معاف کیے، ہدیہ کی تو پھر شفا ہی نہیں ہوگا. بات آگے سمجھ میں. ہاں دیکھو اب یہ پورا معاف کرنے کا ذکر پہلے ہے، اور کہتے ہیں کہ بعض کے معاف کرنے کا، یعنی بعض اس نے معاف کیے یا اس نے بڑھا کے دیے، اس میں دونوں صورتوں میں شفیع اقل میں لے گا. وہ مسئلہ باب المرابہ تولیہ گزر چکا ہے جو آپ نے ابھی تک پڑھا نہیں. وَأَخَذَ فِي حَدِّ الْكُلِّ بِالْكُلِّ، اور لے گا شفیع کل کے معاف کرنے میں کل قیمت میں، یعنی 2 لاکھ ہی معاف کر دیے تو پھر وہ 2 لاکھ میں لے گا. وَمَسَأَلَةُ حَدِّ الْبَعْضِ قَدْ مَرَّتْ فِي بَابِ الْمُرَابَحَةِ، اور بعض کے گرانے یا بعض کے رعایت کرنے کا مسئلہ تحقیق گزر چکا ہے باب مرابحہ میں. باب بقولہ، مصنف کے اس قول کے ساتھ، والشفیع یاخذ بالاقل فی الفصلین، اور شفیع لے گا کم قیمت میں دونوں مسئلوں میں. یہ رعایت کرے یا وہ بڑھا کے دے، شفیع کم میں لے گا، 1.5 2 میں سے 1.5 میں لے گا، اور 2 2.5 میں سے 2 میں لے گا. وقت شرائی، اب 2 صورتیں ہیں دیکھو. ایک ہوتی ہے وہ چیز جو ذوات الامثال میں سے ہے، ایک وہ چیز ہوتی ہے جو ذوات القیم میں سے ہو. ذوات الامثال اس کو کہتے ہیں جو عام جام مارکیٹ میں مل جاتی ہے. مثال طور ذوات الامثال میں سے گندم ہے، جو ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ ذوات الامثال میں سے. یہ عددی مقارب متقارب ہے، جیسے انڈے وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، ایک جتنے انڈے ہو. اور ایک ہوتی ہے ذوات القیم، مثلا بھینس کے بدلے میں بھیجا. اب ویسی بھینس اور ویسی سائز کی، ویسے وزن کی، ویسے نسل کی ہر ایک کے پاس میسر نہیں ہوتی، عام جامع نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. تو یہ ذوات القیم میں سے ہے. بات آگئی سمجھ میں. تو اگر اس نے بیچی ذوات الامثال چیزوں میں سے، ذوات الامثال ہے چیزوں کے بدلے میں زمین بیچی، مثال طور 100 من گندم کے بدلے میں زمین بیچی، ٹھیک ہے، تو یہ بھی وہ 100 من گندم دے کر زمین لے گا. بات آگئی سمجھ میں. لیکن اگر ذوات القیم چیز کے بدلے بیچی کہ اس نے کہا کہ تو زمین میرے کو دے، یہ میری 20 بھینسیں تو لے جا، میری 20 بھینسیں تو لے جا، تو اس صورت میں وہ اس کے پاس ویسی 20 بھینسیں نہیں ہوں گی، تو وہ جو ہے بھینسوں کی قیمت لگوائے گا قاضی، اور کہے گا کہ بھینسوں کی اتنی قیمت 5 لاکھ روپے بنی ہے تو 5 لاکھ میں لے. بات آگئی سمجھ میں. تو کیا فرمایا؟ وفی الشراء بثمن مثلی، اور ثمن مثلی کے ساتھ خریدنے میں بمثلہ ہی، اس کے مثل دے کر خریدے گا. گندم وغیرہ پیسے بھی مثلی ہیں، پیسے بھی کیا ہیں؟ عام جام مل جاتے ہیں. وفی غیرہ، اور غیر مثلی میں جیسے بھینس وغیرہ ہے، بالقیمت، کس کے بدلے میں دے گا؟ وفی عقار بعقار اخذ کل بقیمت الاخر، زمین کا زمین کے بدلے میں بیچنے میں ہر ایک لے گا دوسرے کی قیمت سے. یعنی یہ ہے کہ اس نے دی زمین اس کو اور اس نے زمین دی اس کو، سمجھا؟ اگر سمجھا، زمین کا سودا کیا جس کو ہم کہتے ہیں سودا، ٹھیک ہے، تو اس کا اگر شفیع ہے تو اس کی زمین کی قیمت لگا کے اس اتنے روپے میں لے گا. اگر اس کی زمین کا شفیع ہے تو اس کی زمین کی قیمت لگا کر جو ہے اس کی زمین کی قیمت لگا کر اتنے پیسے نہیں ہے. بات جب اس کا شفیع ہے تو اس کی قیمت اس والی زمین ہے، اس والی زمین کے بدلے میں خریدا ہے تو اس کی زمین کی قیمت لگا کر اتنے میں لے گا، ٹھیک ہے. اور اگر جو ہے اس کا شفیع ہے تو اس کی قیمت لے کر لے گا. بات آ گئی سمجھ میں. ابھی عقار بعقار، اور زمین کو زمین کے بدلے میں بیچنے میں اخذ کل بقیمت الاخر، لے گا ان میں سے ہر ایک دوسری کی قیمت کے ساتھ. وفی ثمن مؤجل، اور ادھار قیمت میں بحال، وہ نقد پیسوں میں لے گا. یعنی اس نے بیچی اس کو کہ زمین تو لے، مجھے 1 سال کے بعد پیسے دے. اب یہ شفا کرے گا تو اس کو نقد پیسے دینے ہوں گے، کیونکہ اس کو اس پہ تو اعتماد ہے کہ یہ بندہ مجھے بعد میں دے گا، رلائے گا نہیں، اس پہ تو اعتماد نہیں ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ ایک صورت. دوسری صورت یہ ہے او طلب فی الحال واخذ بعد الاجل، کہ اس کو کہیں گے کہ چلو
شفیع مثال طور کہے کہ بھائی میرے پاس ابھی تو پیسے نہیں ہیں، میں نے سوچا کہ اس نے اس کو 1 سال کے بعد پیسے دینے کا بولا ہے تو میں بھی شفا کر لیتا ہوں، 1 سال کے بعد میں دوں گا، تو اس کو کہیں گے پھر بھائی زمین بھی تمہیں 1 سال کے بعد ملے گی۔ شفے کی طلب اس نے ابھی کرنی ہے اور زمین اس کو 1 سال کے بعد ملے گی، تب تک اسی کے بعد رہے گی، جب پیسے دے گا تب زمین ملے گی۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ لیکن اگر یہ ایسا کرے کہ یہ چپ رہے کہ چلو 1 سال گزر جائے، جب پیمنٹ کا ٹائم آتا ہے، پیسے دینے کا ٹائم، تب میں شفا کرتا ہوں، تو شفا ہوگا ہی نہیں۔ شفا اس کو شفے کی طلب اسی ٹائم کرنی ہے جس ٹائم بے ہوئی، پھر بعد میں زمین بعد میں لے لے جب اجل پوری ہو، جب وہ مدت ہے۔ او طلب فی الحال، یا شفے کی طلب تو فی الحال کرے، واخذ بعد الاجل، اور زمین جو ہے وہ مدت گزرنے کے بعد لے۔ آج آئندہ یہ ہمارے نزدیک ہے، اور بہرحال امام ظفر امام شافعی کے نزدیک ان کے قدیم قول میں کہ کیا ہے، فَلَهُ أَن يَأْخُذَ فِي الْحَالِ بِالثَّمَنِ الْمُؤَجَّلِ، اس کو یہ بھی اختیار ہوگا کہ وہ فی الحال لے ادھار قیمت میں، جس طرح یہ لے رہا ہے اس طرح وہ بھی لے سکتا ہے، امام ظفر امام شافعی کے قدیم قول میں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک ایسا نہیں۔ اب ولو سکت عنہ کا تعلق وطن کے ساتھ، ولو سکت عنہ، اور اگر خاموش رہا اس سے کہ بھئی 1 سال گزر جائے، پھر جب پیسے دینے کا ٹائم ہے پھر شفا کرتا ہوں، تو بطلت، شفا کیا ہو جائے گا؟ ای سکت یعنی طلب، یعنی خاموش رہا طلب کرنے سے، وہ صبر اور صبر کیا، حتیٰ یطلب عند الاجل، حتیٰ کہ وہ طلب کرے مدت گزرنے کے وقت، بطلت شفاعتہ، اس کا شفا کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ دوبارہ ترجمہ کراؤں؟ جی۔ وَإِنِ ادَّعَى الْمُشْتَرِي ثَمَنًا، اور اگر دعویٰ کیا مشتری نے ایک قیمت کا، وہ تمہیں باہر آنے کے سبق پڑھایا تھا، یا مستی نہ کر چپ۔ وَإِنِ ادَّعَى الْمُشْتَرِي ثَمَنًا، اور اگر دعویٰ کیا مشتری نے ایک قیمت کا، یعنی زیادہ قیمت کا، مثلا 2 لاکھ کا، وَبَائِعُهُ أَقَلَّ مِنْهُ، اور بائع نے اس سے کم کا، مثلا 1 لاکھ کا، بلا قبضہ، بغیر ثمن پر قبضہ کیے، یعنی ابھی بائع نے قبضہ نہیں کیا، تو فالقول لہ، تو قول بائع کا معتبر ہوگا۔ ای بلا قبض ثمن، یعنی بغیر ثمن پر قبضہ کیے، فالقول للبائع، پس قول کس کا معتبر ہوگا؟ وما قبضہ للمشتری، اور قبضے کے ساتھ مشتری کا قول معتبر ہوگا۔ ای ما قبض ثمن فالقول للمشتری، یعنی ثمن کے قبضے کے ساتھ قول کس کا معتبر ہوگا؟ مشتری کا۔ واخذ فی حق الکل بالکل، اور لے گا تمام قیمت کے معاف کرنے میں، تمام قیمت کے ساتھ، کون؟ شفیع۔ فمسألۃ حق البعض، اور بعض کے کم کرنے کا مسئلہ، قد مرت فی باب المرابحہ، تحقیق گزر چکا ہے باب مرابحہ میں۔ کئی جگہ دے لڈ نے صفا چپ۔ آئی بات سمجھ میں؟ بقولہ، مصنف کے اس قول کے ساتھ، والشافعی یاخذ بالاقل فی الفصلین، یہ شفیع لے گا کم قیمت میں دونوں مسئلوں میں۔ وبالشراء بثمن مثلی، اور ثمن مثلی میں خریدنے کے ساتھ، بمثلہ، مثلی ثمن سے لے گا، اور غیر مثلی کے ساتھ خریدنے میں قیمت میں لے گا۔ وفی عقار بعقار، اور زمین کو زمین کے بدلے بیچنے میں، اخذ کل بقیمت الاخر، لے گا ہر ایک کو دوسری کی قیمت کے بدلے میں۔ وفی ثمن مؤجل بحال، ٹھیک ہے، ادھار قیمت میں نقد قیمت کے ساتھ لے گا، ثمن حال کے ساتھ لے گا۔ او طلب فی الحال، یا طلب جو ہے فی الحال، ادھر دیکھ رہے ہیں، زیارت کر لے پھر پڑھتے ہیں۔ بچہ تو بچہ ہے، بچے کو تو منع کر رہا ہوں، تو بار بار دیکھ رہا ہے، تیری وجہ سے منع کر رہا ہوں، زیارت کرنی ہے تو کر لے۔ ہاں، او طلب فی الحال، یا مطالبہ، طلب کیا کرے گا؟ فی الحال کرے گا، واخذ بعد الاجل، اور لے گا مدت گزرنے کے بعد۔ آج آئندہ یہ ہمارے نزدیک ہے، اور بہرحال امام ظفر امام شافعی کے نزدیک، ان کے قول قدیم میں اس کو اختیار ہے کہ وہ لے فی الحال ثمن معجل کے ساتھ، ولو سکت عنہ، اگر اس سے خاموش رہا تو شفا باطل ہو جائے گا۔ ان سکت عن الطلب، یعنی اگر خاموش رہا طلب کرنے سے، وہ صبر اور صبر کیا، حتیٰ یطلب عند الاجل، حتیٰ کہ اس نے طلب کی شفے کی مدت گزرنے کے وقت، تو اس کا شفا کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی
سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم